السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت نبوت کا حضور۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفقت کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خوارق عادت بطور علامت کے ظاہر ہونے لگے، جو ساری کائنات کو بشارت دینے لگی کہ اب رسالت کا آفتاب پوری دنیا کو آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ ناگہاں بران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنکوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحرائے سواحق کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کے کڑیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوش خبری دینے لگی کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے قلب اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت کر ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں، ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاص کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مذکورہ والا تمام واقعات ارہاص ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکت نبوت کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ اس قسم کے واقعات جو ارہاص کہلاتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر ہو چکا ہے اور چند دوسرے واقعات بھی ہم پڑھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سے یہ ہے کہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپائے، خصوصاً قریش کے جانوروں اور اللہ تعالیٰ نے گویا عطا فرمائی، اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس رسول شکم مادار میں جلوہ گر ہو گیا، جس سے سارے تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا ہے۔ مشرق کے جانوروں سے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندر اور دریا کے جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری سنائی۔ حضرت عبداللہ قاسم علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے،
اور میں نے سنا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغربوں میں گشت کراؤ، ان کو سمندروں کی اور سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں و ملائکہ اور چرند و پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، حضرت نوح علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسن کے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے میں پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ کیا خوب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے زہرائے انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز جمرد کا طشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ۔